کے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ابھی تو معصومہ جی سب سے پہلے تو ہم نظام ہضم کی بات کریں گے, پھر جو کمر کی درد ہے وہ ہم اگلے مرحلے میں ڈسکس کریں گے تاکہ چیزیں جمبل نہ ہوں. دو سوال جو ان کے آنے کے بعد بہت زیادہ آئے تھے کہ جن لوگوں کے نظام ہضم کا سسٹم جو ہے وہ سیٹلڈ نہیں ہے وہ کیا کریں, یا پیٹ میں اکثر درد رہتی ہے, ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے. اینڈ دین دوسرا بہت زیادہ سوال آ رہا تھا کہ کمر کی درد, ریڑھ کی ہڈی کی تو اتنی سیریس پرابلم ہے اور ہر دوسرے بندے کی ہے. پہلے ہوتا تھا ہر دوسرے گھر کی, اب تو ہر دوسرے انسان کی پرابلم ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بزرگ ہو. تو بات کرتے ہیں نظام ہضم کی. دیکھو میں نے جیسے اس دن بھی بات کری تھی جگن کہ ہمارا نظام ہضم جو ہے کہا جاتا ہے یہ ام الامراض ہے. ہر بیماری کی جڑ جو ہے وہ ہاضمے کی خرابی ہے. اب ہاضمے کی خرابی اگر ہم دیکھیں تو ہر بیماری کے ساتھ آپ کا علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب معدے کی جب ہم بات کرتے ہیں نا آیورویدک پوائنٹ آف ویو سے یا طب کے روح سے, تو ہم گرمی, خشکی اور ٹھنڈک کی بات کرتے ہیں. یہ تین طرح کے امراض آ سکتے ہیں. جس طرح کے ویٹ الرجیز جو ہیں یہ خشکی کے امراض میں آتی ہیں. جب بھی جسم میں خشکی بڑھ جائے گی, اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ گلوٹن الرجی جس کو کہتے ہیں. بالکل. اب یہ جو خشکی بڑھنا ہے ہم سمجھتے ہیں سر پہ خشکی ہوگی, اسکن کی خشکی ہوگی. نہیں, خشکی کا مزاج یعنی اگر جسمانی طور پہ آپ کا مزاج خشک ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی برین میں ہوگے تو شارٹ ٹرم میموری ہے, ناک میں ہوگا تو سائنسائٹس ہے, گمز میں ہے تو گم بلیڈنگ ہے, اسی طرح اینل کیویٹی میں ہے تو پائلز کی شکل میں آئے گی. اور اگر پیٹ میں لارج انٹسٹائن اینڈ اسمال انٹسٹائن کے اندر خشکی, جس کو ہم لفظ خشکی یا ٹیمپرمنٹ خشکی کا بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر جب بھی آئے گی تو بلوٹڈنس ہونا, کانسٹیپیشن ہونا, یہ اس کے ساتھ آئے گا. اچھا مزے کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسپیشلی اگر پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو تو اکثر جو ہیں خواتین اور مرد شیئر نہیں کرتے جب تک وہ معاملہ بہت بگڑ نہیں جاتا. بالکل. کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوگا, کسی کو بتانا نہیں چاہیں گے, اسے اگنور کرتے رہیں گے, اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کریں گے. وہ کانسٹیپیشن پھر لٹرلی کچھ کیسز میں تو خونی پیچش کی شیپ میں بھی پھر آگے آنی شروع ہو جاتی ہے, بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ہر طرح سے. اب یہ دیکھو نا وہی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو بہت پہلے تو کوشش کرتے ہیں نا, انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم گھر کے ٹوٹکے اور چیزوں کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں, اور جب ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک مائنر سی چیز ہے تو پہلے کسی طبیب سے, کسی ایسے نیچروپیتھ سے مل لیں جو آپ کو نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. آپ کا نظام ہضم تب ٹھیک ہوتا ہے جب آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوتا ہے. اگر آپ لائف سٹائل چینج نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھول جائیں کہ آپ کو قبض بھی ٹھیک ہوگی, آپ کو اگر آئی بی ایس کا اریٹیبل باول سنڈروم کا کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. پیٹ کے امراض اگر آپ کو ٹھیک کرنے ہیں تو یو ہیو ٹو چینج یور لائف سٹائل. بالکل. میں ایک بات بتاؤں آپ کو معصومہ جی, پچھلے دنوں میں بہت زیادہ نا آئی واز گیٹنگ اپسیٹ کیونکہ منہ پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو رہی تھی اور آنکھیں سوج جاتی تھی اور صبح اٹھتی تھی اور کافی میری نا اور بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی تھی. کہتی تھی یا اللہ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے سو رہی ہوں, نیند نہیں پوری ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ رات کو بالکل سونے سے پہلے میں کھانا کھاتے ہی لیٹ جانا اور اس کے بعد کوئی آدھے پونے گھنٹے. اور میں نے خود کتنی دفعہ مطلب ویریس پلیٹ فارم سے یہ بات کہی ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں جو کھانا ہے, اس کے بعد مت کھائیں. بالکل. دیکھو ہمارے جسم کو پروردگار نے بڑا بیلنس بنایا ہے. ہمارے باڈی کے ہر آرگن پہ اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن اگر میں بات کروں تو آپ کی باڈی کے ہر آرگن پہ آپ کی روح یا چی یا انرجی کا فوکس دن کے 2 گھنٹے ہوتا ہے. اب صبح 3 بجے سے لے کے جو ٹائم ہے صبح 7 بجے تک کا, یہ آپ کی لنگز اینڈ لارج انٹسٹائن کا ٹائم ہے. انفارچونیٹلی جگن ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں. اب پھر ہم کہیں کہ اگر صبح اٹھ کے آپ اچھی سانس نہیں لیتے, آپ اچھی طرح سے اپنا صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے تو آپ کا پیٹ اچھا خالی نہیں ہوگا. ہمارا دن تو سٹارٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی 2 بجے, جس وقت یعنی میرا تو کام کا دن 2-2:30 بجے ختم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میں دن کھانے کے حساب سے کئی لوگ صبح اٹھ کے بھی دوپہر 2 بجے تک نہیں کھا رہے ہوتے. اب کئی جگہ پہ آتے ہیں کہ جی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت اچھی ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, بٹ وہ کس نے کرنی ہے اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایک ایسڈ ریفلکس کا پیشنٹ ہے, وہ اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کر دے گا تو اس کو تو تکلیف دے گا نا. لیکن ایک اور بات بھی تو ہے معصومہ جی کہ دیکھیں جب ہم لوگ یہ فیٹ ڈائٹس کرتے ہیں, آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کی تو یہ بھی ایک لیٹسٹ ان ڈائٹنگ والا چیز ہو گئی نا. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم فیٹ ڈائٹس کرتے ہیں
کبھی کیٹو پہ چلے گئے تو کبھی بالکل ہی کیلری فری پہ چلے گئے تو پھر کبھی آپ نے کہا کہ بھئی ہم صرف فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ڈائٹ پہ چلے گئے. تو دیکھیے آپ کو اللہ نے آپ کا کیلری کاؤنٹر دیا ہے, سمپل. آپ کا کیلری کاؤنٹر آپ کی ہتھیلی ہے, میرا کیلری کاؤنٹر میری ہتھیلی ہے. میں کہتی ہوں دن میں آپ 6 دفعہ کھائیں, اپنی ہتھیلی کے برابر کھا لیں, پھر جو کچھ بھی کھا لیں. آپ کا برگر کھانے کو دل کر رہا ہے تو ہاف برگر, ایک آپ کی ہتھیلی جتنا ہے کھا لیجئے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو بار بار تھوڑا تھوڑا کھانا ہے اور اپنے آپ کو فاقوں میں نہ لے کے جائیں. آپ اپنے نظام کو ٹوٹلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ نے ویٹ لاس تو کر لیا لیکن اس کے آفٹر افیکٹ آپ کو پتہ ہے جگن, انفارچونیٹلی کیٹو ڈائٹ کے بعد اتنے مریض میرے پاس آئے جب یہ بہت ایک وبا ہو گئی تھی, میں اس کو وبا بولتی ہوں. بال گر رہے ہیں, نیزل بلیڈنگ ہو رہی ہے, کئی لوگوں کو اینل بلیڈنگ شروع ہوگی اور خواتین میں یوٹرائن بلیڈنگ بہت زیادہ ہوئی. کیوں؟ آپ نے خشکی کو ایکسٹریم پہ جسم میں بڑھا دیا. حالانکہ آپ ساتھ میں بہت زیادہ گوشت استعمال کر رہے ہو, بہت زیادہ آئل استعمال کریں, چیز استعمال کریں. یورک ایسڈ لوگوں کا بڑھتا ہے, اس سے آپ کا لپڈ پروفائل بڑھتا ہے. مطلب آپ اگر بیلنس نہیں چلیں گے, کسی بھی چیز کی زیادتی ہمیشہ بری ہوتی ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے نبض شناسی کرتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم نبض پڑھنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مریض آیا گرمی کا ہے, خشکی کا ہے یا ٹھنڈک کا ہے. ہماری یہ 3 باڈی کی ٹائپس ہیں اور ہر کوئی ہوتا ہے. جس طرح مزاج آپ کو دیکھو گا, کسی ایک جگہ پہ آپ بیٹھے ہوتے ہو, کوئی ایک فرسٹریٹڈ ہے, کوئی غصے میں آ رہا ہے, کوئی بہت کام ہے. میرے لیے وہ 3 پرسنالٹیز, 3 دوشاز یا 3 مزاج کے لوگ بیٹھے ہیں. اب ہر مزاج جو بہت کام اینڈ کول رہے گا, اس مزاج کے اندر زیادہ تر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ اوبیسٹی پائی جاتی ہے, جس میں سیلولائٹس کی طرح ہے. اور جس طرح بہت ہی کوئی ایجیٹیٹڈ ہے, خفگی کا اظہار کر رہا ہے, اینشیس ہے بہت زیادہ, ایک دم سے وہ پریشان جلدی ہو جاتا ہے, سوچتا زیادہ ہے, اوور تھنکر ہے, تو وہ میں کہوں گی خشکی کا مریض ہے, اس کے جسم میں خشکی بڑھ گئی ہے. اب بینگ اے طبیب یا بینگ اے ہولسٹک سائنس اسپیشلسٹ ہمارا کام کیا ہے کہ ان کے برابر یا ان کی ٹیمپرمنٹ کے مطابق ان کو خوراک دی جائے. اب میدے کا مریض آیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر وہ خشکی کا مریض ہے تو کیفین اور کیفین سے ریلیٹڈ ہر چیز اس کی بند کر دی جاتی ہے. یعنی کہ ہم بات کریں چائے کی, کافی کی, ہم بات کریں سافٹ ڈرنکس کی, بالکل یہ سب چیزوں کو بند کیا. وہ تو آلموسٹ آپ کہو گے ہر میدے کے مریض کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن ہم جب ٹوٹکے کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ہم ٹرائی ڈوشک چیزوں کی بات کروں گی, کیونکہ ہمارے ویورز تینوں ہی ڈوشاز میں ہیں. تو میں کوشش کرتی ہوں جب بھی کسی چینل پہ جاؤں تو میں تینوں ڈوشا کی کوئی ایک ایسا قہوہ یا ایک ایسی ڈائٹ بچاؤں جو تینوں ہی کریں گے تو بہتر رہے گی. لیکن اسپیسیفکلی آپ نے جیسے پوچھا کہ طبیب کیسے ہیلپ کرتا ہے, وہ آپ کی نبض شناسی کرے گا, آپ کا موسم آپ کو بتائے گا. وید میں اور طب میں کہا جاتا ہے اگر آپ اپنے کمزور حصے سے واقف ہیں تو آپ لمبی زندگی جی سکتے ہیں. یہ بہت آسان سی چیز ہے. یعنی اگر آپ کی بائی برتھ کوئی کمزور حصہ ہے, جو کہ ہوتا ہے ہم سب کا, لنگز یا لارج انٹسٹائن کمزور ہیں, تو ایسی چیزیں نہ کھاؤ کہ جو آپ کو اریٹیٹ کریں. ہم جب گرمی کی بات کرتے ہیں, اب IBS گرمی کے مریضوں کو ہوتا ہے, اریٹیبل باؤل سنڈروم, اس میں کبھی پخانے لگ جانا اور کبھی قبض ہو جانا, کوئی ایک طرف نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ پتا ڈوشا یعنی گرمی کا مرض ہے. اسی طرح جس طرح گلوٹن الرجی ہے. اور بائی دا وے ایسے لوگوں کا ویٹ بھی بڑھتا اور گرتا ہے, کیونکہ جب آپ کا پیٹ چلا ہوا ہوتا ہے تو آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے اینڈ ادر ریزنس کی وجہ سے آپ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دونوں طرف سے تکلیف ہے. تو اگر IBS ہے تو پلیز اس کا پراپر علاج کروائیں. پھر الرجیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح کوئی لوگ ایسی تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ جیسے کچھ کھایا, گلوٹن کھایا, تو ان کو ہائفس نکلنے شروع ہو جاتی ہیں, اسکن کے اوپر ریڈنس ہونا, دانے ہونا, ایکنی نکل آنا. تو ہم یہ کہیں گے کافا ڈوشا یا ٹھنڈک کے مریض ہیں. اب تینوں کی ڈائٹ پلان شوڈ بی ڈفرینٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے ساتھ دوسرا میچ کرے. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹریملی اپنے آپ کو الکلائن کر لیں تو ہم تینوں ہی ڈوشاز یا تینوں مزاج کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیے کوئی قہوہ اور کوئی ڈائٹ پلان. بالکل, قہوہ ایک پہلے میں بتا دیتی ہوں, یہ تینوں مزاج کے لوگ لے سکتے ہیں. یہ IBS پیشنٹ کے لیے بھی اچھا ہے, یہ گرڈ کے پیشنٹس کے لیے بھی اچھا ہے, اور یہی آپ کے اسکن کی کوئی پرابلمز ہیں تو اس کے لیے بھی بہترین کام کرے گا. آپ تیز پات کے 2 پتے, اجوائن 1 چٹکی, زیرہ سفید 1 چٹکی, اس کے ساتھ آپ سونف 1 چٹکی لے لو, سبز الائچی 2 عدد, 2 کپ پانی میں سب کچھ ڈالیں. اس کو اتنا بوائل کریں کہ وہ 1 کپ رہ جائے.
اس قہوے کو دن میں ایک بار لازمی استعمال کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ کو اس طرح کے قہوہ جات لینے. رات سوتے ہوئے پلیز چائے نہ لیں. والا قہوہ جو آپ کا وہ آپ کے وہاں پہ کلینک کے ریڈی میڈ ملتا ہے وہ والا میں رات کو لیتی ہوں سونے سے. میں نے اسی کی ریسیپی اچھا اسی کی ریسیپی اوکے کہ آپ کر دو گے 2 پتے تیز پات, اجوائن اور زیرہ سفید اور سونف 1 چٹکی اور ساتھ سبز الائچی 2 عدد. اس کا قہوہ بناؤ اور یہ بہترین ہاضم کا کام کرے. اعظم. اب مجھے اگلا بتائیں کہ ڈائٹ پلان بتا دیں. جو لوگ پیٹ کی بڑی تکلیف سے گزر گئے ہیں, آئی بی ایس بھی ہے یا گرڈ بھی ہے, یا ان میں سے کیا؟ دیکھیں, جب بھی آپ کبھی بھی پیٹ کا علاج شروع کرنا چاہو تو پہلے 3 دن آپ کو پراپر ڈیٹاکس کرنا چاہیے. کھچڑی والا جو کھچڑی کرنے کے لیے. اب اس کھچڑی کو بنانے کا طریقہ ہے کہ مونگ کی دال 3 حصے, 1 حصہ چاول, یعنی اگر آپ آدھا کپ مونگ کی دال لے رہے ہو تو 1/4 کپ چاول لے لو گے. اس میں 3 لیٹر کے قریب پانی ڈال دو گے. اتنا بوائل کرو کہ وہ 1 لیٹر رہ جائے. یعنی آپ نے تھوڑی دال تھوڑے چاول کو ڈھیر پانی کے ساتھ ایک سوپی کھچڑی بنانی ہے, نمک کالی مرچ کے ساتھ. 3 دن سوا کھچڑی کے پیٹ درد کے امراض, خاص طور پہ کمر درد کے مریض جو ہیں, اگر وہ بھی یہ کر لیں تو ان کا اسپازم کم ہو جاتا ہے ایک دم سے. اور اس میں کوئی لہسن ادرک؟ میں وہی بتانے لگی تھی. نمک کالی مرچ, لہسن ادرک آپ ڈال سکتے ہو, اس میں زیرہ سفید بھی ڈال سکتے ہو, لیکن جو سختی سے نہیں ڈال سکتے وہ بڑی الائچی یا تیز گرم مسالہ جات نہیں ڈال سکتے. اور تیل بھی نہیں ڈال سکتے؟ تیل بھی نہیں ڈال سکتے. اس کھچڑی کو آپ 3 دن کھاؤ, زیادہ پانی پیو, کم از کم 14 سے 16 گلاس. اس سے آپ کا پیٹ اچھا سا صاف ہوگا. اچھا, اب آئی بی ایس کے پیشنٹ کہیں گے کہ ہمارا تو پیٹ اور خراب ہو جائے گا. یقین جانیے یہ کھچڑی ٹرائی ڈوشک اتنی خوبصورت پروردگار نے دال مونگ اور براؤن رائس میں طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کا کوئی بھی ایشو, جیسے اسب گول کے چھلکے پہ لکھا ہے پیچش کا بھی علاج ہے اور قبض کا بھی علاج ہے, کھچڑی بھی ایسے ہی پیٹ خراب میں بھی کام آتی ہے اور قبض میں بھی کام آتی ہے. اچھا, یہ کر لیا 3 دن, اس کے 3 دن کر لیا. پھر اگلے 40 ڈیز آپ نے سبزیاں جو لینی ہیں وہ ہیں ٹینڈے, توری, کدو, شلجم, گاجر, مولی, پالک, میتھی, ساگ اور مونگرے. یہ 10 سبزیاں ہیں. میں پھر بولوں گی, ٹینڈے, توری, کدو, شلجم, پالک, میتھی, ساگ, مونگرے اور گاجر. یہ آپ نے استعمال کرنا ہے سبزیوں میں. گوشت میں مٹن اور دیسی چکن کے علاوہ کچھ نہ کریں, خاص طور پہ بیف اور مچھلی کا استعمال نہیں کریں. ٹھیک ہے. پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. میں اگر پیٹ کا مسئلے ہیں تو 14 سے 16 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں. مسالہ جات کے اندر صرف گرم مسالوں, لال مرچ اور ہری مرچ سے پرہیز کریں. نمک, کالی مرچ, زیرہ سفید اور باقی مسالے ڈال سکتے ہیں. دالوں میں صرف مونگ کی دال. ان چیزوں پہ اگر 40 ڈیز رہیں تو آپ کا معدہ, جس کو ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں, چاول نہیں لے سکتے, سادہ روٹی لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پوری, پراٹھا, نان, فرائیڈ فوڈ, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ان کا استعمال. اوکے, یہ تو ہو گئی پیٹ کی بات. اب ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کمر کی درد کا کیا حل ہے یہ ہم جانیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک کے بعد آف کورس طبیبہ معصومہ زہرا تو ہمارے ساتھ ہے, لیکن بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے حمزہ احمد نے, ایک بہت ہی باہمت ینگ مین, جن کو ڈاکٹرز نے تو, جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں انہوں نے تو ایک طرح سے جواب ہی دے دیا, لیکن انہوں نے اپنا آلٹرنیٹیو میڈیسن کے تھرو علاج کروایا. معصومہ جی آپ کے پاس آتے رہے جی, اور پھر ان کی کہانی, بلکہ حمزہ اگر آپ اپنی کہانی بتا دو تو بہت بہتر ہو جائے گا. جی, یہ بات ہے بیک ان 2015 میٹرک کے پیپر سے فارغ ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے ایک انجری, بیک انجری ہوئی. لوور بیک میں پین آہستہ 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 اٹھنے لگی. کافی ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوا, ہر طرح کا علاج ہوا, ہر طرح کے میڈیسن, ہر طرح کے ڈاکٹرز نے ایکسرسائزز, لیکن ود ٹائم وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اٹ وینٹ بیکورڈز, بگڑتا گیا, آسان الفاظ میں بگڑتا گیا. تو پھر اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ وسیلے بننے ہوتے ہیں. نہیں, جب فائنلی ہم, اگر آپ کی اجازت ہو تو تصویر دکھا دیں کہ جو وہ لاسٹ ان کا جو بالکل ایکسٹریم پہ جب چلی گئی تھی سچویشن, تو یہ دیکھیے ان کی ہڈی اگر آپ دیکھیں تو کرو ہو گئی تھی. ایک تو آئی تھنک باہر کی طرف بھی آ گئی تھی, بالکل,
جی تو یہ ان کی اچھا ہوا یہ تھا ویورز کے بیسکلی ایک تو ان کی اسپائن ایسے ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے بھی ٹیڑھی ہو گئی, مطلب ایسے کر کے بھی ٹیڑھی ہو گئی اور ایسے بھی ہو گئی, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی. اوکے, پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہے کہ جب اب ڈاکٹر معصومہ جی کا پتہ لگا تو ہمیں تھا کہ اتنے ڈاکٹرس کو چیک کروا رہے ہیں تو وائی ناٹ گیو اٹ اے ٹرائی. تو جب ہم ان کے پاس گئے تو ویری فرسٹ ڈے جو پین تھی, میں رات کو اسٹیرائڈز لے کے, ایون کہ میں راتیں جا کے گزاری ہوئی ہیں بیٹھ کے, میں دیوار کے ساتھ بالکل لین ہو کے بیٹھا رہتا تھا اسٹیرائڈز لینے کے باوجود بھی. تو ایٹ دی اینڈ جب ان کے پاس گئے تو پہلے ہی دن الحمدللہ پین سے ریلیف ملا, اور وہ پہلی رات تھی کہ میں سکون سے میری نیند پوری ہوئی اور میں 3-4 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے بعد سو سکا تھا. اچھا تو پھر آہستہ سے آپ نے کیا کیا تھا معصومہ جی؟ دیکھو جگن, اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی پہ مختلف ایسے پوائنٹس رکھے ہیں جن کو ہم فرسٹ ایڈ پوائنٹس بولتے ہیں. سو انیشیلی کمر درد کا کوئی مریض آتا ہے تو ہم جہاں پہ اس کا لوکلائز پرابلم ہوتا ہے اس کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسٹل ایریا, جس طرح کمر درد کا اگر کوئی مریض آئے گا تو آپ دکھا, تو ہم اس ایریا کو یوز کرتے ہیں سب سے پہلے. یہ انیشیلی ہم اس کو بولتے ہیں 7 سیکنڈز ایکیوپنکچر. پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں جی بالکل, یہ 7 سیکنڈز ایکیوپنکچر ہوتا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن کرے 1 2 3 4 5 6 and 7, اور ایسے ہی شاید حمزہ ہوا تھا, اور ودن 7 سیکنڈز وہ پین جو ہے وہ ریلیف ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ جب بھی ہم نیڈل لگاتے ہیں تو باڈی انڈورفن ریلیز کرتی ہے اس اسپیسیفک پین ایریا کے لیے. جس طرح کمر کا آپ کو کونی بتائیے, تو گردن کی درد ہم پاؤں کے پاس سے ٹھیک کرتے ہیں, جو کہ فرسٹ ایڈ میں ٹھیک کرتے ہیں. اگر اس دن بھی میں نے آپ کو نیڈلز دکھائی تھیں اور بتائی تھیں, یہ نیڈلز ہیں چھوٹی, ٹھیک ہے, اور اس کو یہ کیا ہے؟ یہ پریس نیڈل, یہ پریس نیڈل ہے. اب پریس نیڈل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم اوریکولر تھیراپی کرتے ہیں. انیشیلی کان پہ بھی میں نے لگایا تھا اس کو, کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں پروردگار نے جو بنائے ہیں کہ جو ہم بہت ایزیلی کسی بھی پین کو فوراً ریلیف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا یہ بھی رکھ دیتی ہوں. ہاں جی. اچھا, اب یہاں پہ جس طرح بھی ہم بات کرتے ہیں میدے کی, میں نے میدا اور کمر درد کو اکٹھا کیوں ٹاپک, آپ کے پاس کوشچنس بھی آئے تھے اور ہم نے اس کو رکھا کیونکہ ان کا بہت بڑا آپس میں ریلیشن بھی ہے. میرے لیے اگر مریض آئے گا تو یہ والا جو چینل چل رہا ہے یہ لارج انٹسٹائن چینل ہے. ہم اس چینل کو فوری طور کے اوپر, یعنی اس کی لارج انٹسٹائن کو سودنگ افیکٹ دیتے ہیں. نیڈلز لگائی, اور ہمارے ہاں یہاں پہ پوائنٹس ہیں 2 کہ جس کو ہم کہتے ہیں آپ کے L4, L5 اور S1 کو ہم کلپ کرتے ہیں یہاں سے. تو بیٹا آپ کا جو ہے یہ پہلا جو انہوں نے کیا تھا ایکیوپنکچر ہی کیا تھا, اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں کی, کوئی میڈیسن نہیں لگائی, کوئی کچھ بھی نہیں. اچھا, پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ جیسے جیسے ریلیف ملتا گیا تو بس آہستہ آہستہ یہ ہے کہ کتنا عرصہ لگا؟ آلموسٹ آئی گیس آئی واز بیک آن مائی فیٹ اینڈ span of 3 months I guess. 3 مہینے لیکن پین جو ہے وہ مینیج ہو رہی, پین آہستہ آہستہ وہ پھر. اچھا, اب جو کہتے ہیں کہ جن کو ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو یا بیک ایک ہو وہ ساری زندگی کا ہوتا ہے. میری اپنی کیونکہ سیکری اور وہ کیا ہوتے ہیں جوائنٹس ہمارے, کیا کہتے ہیں ان کو, سیکری اور وہ جو, ہاں جی, وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں میرے ان میں بڑا ایشو ہے. مجھے یاد ہے آپ نے اسٹیرائڈ کی بات کی نا, تو مجھے اتنا, ایک تو ان کا نام بھی حمزہ احمد ہے, میرے بھی بیٹے کا بڑے کا نام حمزہ احمد ہے, اور لگتے بھی کچھ ایک جیسے سے ہے, تو مجھے ویسے ہی بڑا پیار ہے اس بچے کے اوپر. بٹ بات یہ کہ ویورز ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے بتایا نا اسٹیرائڈ کا, تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب مجھے ہسپتال جا کے اپنی کمر, اپنے جوائنٹس کے اندر اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگوانا پڑتا تھا. ایک تو ویسے ہی وہ بڑا پینفل پروسیجر, پورا آپ کا دن جاتا تھا کیونکہ آبویسلی انہوں نے آپ کو بے ہوش کرنا ہوتا تھا, لگاتے تھے پھر آپ جاگتے تھے, اور ایک دن آپ کا عجیب سا گزرتا تھا, پھر آپ 2-3 مہینے اتنے جوگے ہوتے تھے کہ آپ مینیج کریں. ریڑھ کی درد تو تکلیف دہ ہوتی ہے, کافی تکلیف دہ. اب یہ ہے کہ دیکھو جگن آہستہ آہستہ اگر لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے جس طرح, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پلیز آلٹرنیٹیو میڈیسن کو ایک ٹرائی ضرور دیں کسی بھی میجر پروسیجر میں جانے سے پہلے. ان کو تو کہا تھا کہ آپ آپریشن کرائیں گے اور اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایگزیکٹلی, کیونکہ اگر ہم سرجری کریں گے, دیکھیں ریڑھ کی ہڈی اگین برین کی طرح بڑا سینسٹیو ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو اسٹیرائڈل افیکٹس ہیں, یہ تو سائیکولوجیکلی آپ ٹریٹ کرتے ہو, اور وہ درد. یہ ایک ایسی, کیونکہ جب آپ نے بولا چینل پہ مجھے آنے کا ہوا تو حمزہ واز سو کائنڈ
یہ ہمیشہ مطلب اتنا پیارا بچہ ہے کہ یہ آ کے اپنی تکلیف بیان کر دیتا ہے کہ ایسا ہوا تھا، کیونکہ کم از کم اس کو 7 سال ہو گئے اور 7 سال میں الحمدللہ کبھی کمر اس پوزیشن پہ دوبارہ نہیں آئی. ایک بات بتاؤ معصومہ جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سے حمزہ جی اور جو بھی مطلب ولنگ وہ آنے کے لیے کیوں بلاتے ہیں، تاکہ جو ہمارے ویورز گھر پہ ہیں ان کو امید، ان کو ہوپ ملے. بالکل. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھئی آپریشن کرانا پڑے گا 40 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، جتنے کا بھی. جب لاکھوں میں بات آ جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ نہیں افورڈ کر پاتے. ہوتا یہ جگن کہ آپ آپریشن کرا کے بھی، میرے کلینک پہ آپ آؤ گے تو میں کتنے ہی مریضوں سے آپ کو ملوا سکتی ہوں جنہوں نے نی ریپلیسمنٹ بھی کرائی ہے، جنہوں نے بیک کو آپریٹ بھی کرایا ہے، لیکن اسٹل دے ہیو سم پرابلمس. تو پھر دوبارہ جو آپ آلٹرنیٹیو میڈیسن میں جاؤ گے تو جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. نہیں ہوا تو آخری آپشن تو آپ کے پاس ہے ہی. میں نے حمزہ کو بھی بولا تھا کہ ساتھ ساتھ کریں، جیسے کہ اگر آپ کی کینسر ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کیمو تھراپی ڈاکٹر نے کہا ہے آپ اس کو کریں کنٹینیو، آپ ساتھ ساتھ آلٹرنیٹیو میڈیسن کو لے کے جائیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور مطلب آپ کو ذیابیطس ہے اور آپ اوپر سے جو ہے وہ انسولین پہ ہیں، اور پھر تو آپ انسولین نہ چھوڑیں، آپ وہ لیتے رہیں، آپ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف بھی جائیں. اگر وہاں سے اثر اچھا ہو رہا ہوگا تو آپ کی انسولین کی ڈوز ڈاکٹر خود ہی کم کر دے گا. بالکل ایسے. تو ہم کہتے ہیں ہینڈ ان ہینڈ، رائٹ؟ بالکل بالکل ایسے. اور جگر میں نے 22 سال میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ہم نے یہی کام کیا اور الحمدللہ وہ بینگ این ایلوپیتھک ڈاکٹر وہ ساتھ ساتھ اگر کرتے تھے. دیکھو جہاں پہ انیشیلی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جہاں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اپنی اپنی ڈومین سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں. بینگ اے طبیب ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بینگ اے ایلوپیتھک اسپیشلسٹ ہم بڑے دعوے کرتے ہیں. اگر دونوں اکٹھے چلیں تو میریکولس ریزلٹس مل سکتے ہیں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں انفرٹیلیٹی کیسز ہیں، لیکن دیکھیں پراپر طبیب کے پاس جائیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے یہاں ہر کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے اور اس چیز سے ہم نے تھوڑا سا اس کے ریلیٹڈ اویئرنیس دیکھیں یہاں پہ اگر میں کہوں تو ہمارے ہاں ڈاکٹرز بھی غلط نہیں کہتے سم ٹائمز، کیونکہ انفارچونیٹ ہے کہ کچھ ایسی جگہ پہ لوگ چلے جاتے ہیں جہاں سے نقصان ہوتا ہے. دیکھیں ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے پیر کی، اس کا آپ نظر آ رہا ہے بھئی آپ نے اگر 50 پیشنٹ دیکھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے آپ کو حکیم کہتے ہیں جو حکمت کی طرف جیسے کہ لوگ ہیں، اب آپ گئے ہیں کہ ان کے پاس نے پیر دیکھا، انہوں نے کہا اچھا اس کے اوپر فلاں چیز جو ہے لپیٹ کے ہم کر دیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو نارملی کنٹینیو کریں. وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی اور زیادہ خراب ہو جائے گا جب تک کہ اس کو پراپر طریقے سے جراح، یہ بھی پراپر ایک فیلڈ ہے جس طرح ہماری فاضل طب و جراحت میری بھی فیلڈ ہے. ہمیں اپنی، میں بار بار کہتی ہوں کہ میں طبیب حضرات سے بھی بولنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں تو ہم اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کی ٹریٹمنٹ میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ؟ اچھا ہم نے ان کو ایکیوپنکچر کیا، موگزا ایک ہیٹ تھراپی ہے، پھر بعد میں ہم نے اس کو انوالو کیا. یہ کپل آف ٹریٹمنٹس کو اکٹھا لے کے ہم چلے. پھر جہاں اس کی پین پہلے دن تو ہمارا تھا، پہلا ایک ویک ہمارا تھا کہ اس کی پین سیٹل ہو جائے. پین سیٹل کرنے کے بعد پھر ہمیں تھا کہ اب اس کو بچہ ہے، اس نے آگے زندگی گزارنی ہے، تو اس کی کمر کی جو ٹیڑھا پن ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے. سو اس کے لیے پھر ہم نے کپنگ کو بیچ میں انوالو کیا. کچھ مساج تھراپیز تھیں جس کے ہجامہ کے ساتھ ساتھ ڈرائی کپنگ. یہاں پہ ڈرائی کپنگ زیادہ ضروری تھی کیونکہ جو رائٹ جا رہی ہے اس کو لیفٹ مسل ویک ہو رہا ہے، اس مسل کو ہم نے بہتر کرنا تھا. بیسیکلی ہم نے مسلز کے اوپر کام کیا، اسپائن خود ہی سیدھی ہو گئی. حمزہ بہت بہت مبارک ہو اور بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالتے ہو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن سے بہتری کی طرف گیا تو دوسرے بھی جا سکتے ہیں. اور ویورز امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز میں آپ کے مسئلے کا، آپ کی پرابلم کا حل ضرور انہوں نے رکھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح روٹی بھی اگر آپ نے کھانی ہے تو اس ہاتھ آگے بڑھا کے اس کو توڑ کے نوالا بنا کے آپ نے منہ میں ڈالنا ہے، چبانا ہے، پھر اس کو نگلنا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بیماری ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے نہیں ٹھیک ہو جائے گی. اس کے لیے ایفرٹ کریں، کھوج کریں اور صحیح علاج کا انتخاب کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ حمزہ آپ کا بھی، معصومہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ویورز چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم اپنی گفتگو کا رخ چینج کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج 2 محرم الحرام ہے اور جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا شو کے دوسرے مرحلے میں ہم بات کریں گے کل اور گزرے ہوئے کل اور آج کی مناسبت سے. یقیناً ایک نیا اسلامی سال ضرور شروع ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دکھ اور تکلیف اور کرب سے پوری مسلمان قوم گزری تھی اس کی مثال آج تک اب نہیں ملتی. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں آج کے اپنے مہمانوں سے, اپنے اسکالر سے جو ہمیں گائیڈ کریں گے اور آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں گائیڈنس بھی دیں گے. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری ہمارے ساتھ ہیں, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر ہیں, ڈی جی اوقاف, ڈائریکٹر جنرل اوقاف ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرے بہت ہی پیارے بھائی ڈاکٹر علی وقار قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں, ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر, رائٹر اینڈ اے ہوسٹ ان ہز اون رائٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ نعت خواں, ایک ایسی ینگ پرسنالٹی جنہوں نے بچپن سے نعتیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا اور آج تک وہ سلسلہ برقرار ہے. ہمارے ساتھ نکت اسما گلزار ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اگر سب کی اجازت ہو تو منقبت سے آغاز کرتے ہیں اور پھر اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. عطا ان کی وراثت ہے, سخائر کی وراثت ہے, نبی کے ہیں یہ گھر والے, یہ گھر والے, وفائر کی وراثت ہے, وہ ہستی ہو خدیجہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہو کہ زینب ہو, گواہ قدسی قدسی بھی ہے لوگو, حیاء کی وراثت ہے, نہ دو اے بارش مانگ لو رب سے, نہ دو اے کوفیو تانا, سے یہ مانگے تو ابھی برسے, مانگے
से घटाए की विरासत है। ये परचम ला इलाहा का कभी गिरने नहीं देते। जो बाजू कट भी जाए तो वफाए की विरासत है। नबी के हैं ये घर वाले, वफाए की विरासत है। माशाअल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अगर हम पहली मुहर्रम हराम की बात करें, बहुत से लोग जो हैं वो नए साल के आगाज़ की एक एक्साइटमेंट में होते हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि जो बहुत हमारी यंग जनरेशन है वो उनको आगाही नहीं होती या शायद उनको बताया नहीं गया होता। तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं फर्स्ट एंड सेकंड की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये आपने दुरुस्त कहा है कि हमें अपनी रिवायत और ट्रेडिशन जो है उससे शायद उस तरह आगाही नहीं है, और ये जो अय्याम हैं ये तारीख़ इस्लाम के अंदर और तारीख़ इंसानियत के अंदर, जहाँ एक तरफ करबला के रेगज़ार पर हज़रत इमाम अली मुक़ाम और आपके साथियों की लाजवाल क़ुरबानियों से इबारत हैं, और जिनको खिराज अक़ीदत, खिराज मोहब्बत पेश करना हर साहिब ईमान के ईमान का ख़ासा है। उसके साथ ये यक मुहर्रम ये अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके यौम शहादत उसकी निस्बत भी अपने अंदर समोए हुए है। तो गोया ये एक जो पूरा अशरा है हमें नज़र आता कि इसका आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक की याद से है, और इसका जो नुक्ता कमाल है वो इमाम अली मुक़ाम, आपके अफ़कार, आपके नज़रियात, आपके उसलूब हयात और तर्ज़ ज़ीस्त उससे रहनुमाई और रोशनी हासिल करने के एहतमाम की तरफ हमें बुलाता है। और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म यकीनन वो अबकरी जीनियस और नाबगा थे जिनके बारे में ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरक ये कहते हैं कि अगर इस्लाम ने एक उम्र और होता तो शायद रुए ज़मीन पर कोई और मज़हब और दीन हमें नज़र ना आता। और उनके अंदर भी हमें जो स्पिरिट और जज्बा हम देखते हैं कि उन्होंने जो अख़ज़ फ़ैज़ किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, तो वो हमें अगर इन ख़ास अय्याम के तनाज़ुर में हम देखें तो हमें ये सबक देते हैं कि जो ज़रिया निजात है उसमें जो मोहब्बत अहले बैत का एलिमेंट है वो बहुत बुनियादी है। और हम देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बिलख़ुसूस जो ये दो जलीलुल क़द्र और उलुल अज़्म हस्तियाँ हैं, हज़रत इमाम अली मुक़ाम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम अली मुक़ाम हज़रत इमाम हुसैन, वो आप कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक मिंबर पे ख़ुतबा दे रहे हैं और ये हस्तियाँ मस्जिद नबवी में आई हैं और आप मिंबर से उतरे और फिर उनको लेकर मिंबर तक हज़रत उमर फ़ारूक गए। और फिर वो बड़ा मारूफ वाक़या है, मैं तफसील में नहीं जाता, कि जब आपने आपके उस नामे को अपने लिए ज़रिया निजात करार दिया, तो हमें आज के अहद में ये बात बतौर ख़ास हिर्ज़ जाँ बनानी चाहिए कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये और बिलख़ुसूस इनमें जो खुलफ़ाए राशिदीन और जो खुलफ़ाए सलासा हैं, इन्होंने जो एज़ाज़ व इकराम खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह किया और जिस तरह उसको मलहूज़ ख़ातिर रखा, उसको हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और आज इब्तिदान इस अशरे के आगाज़ में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत और बिलख़ुसूस आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फिर दुनिया के अंदर जो वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर, सिर्फ़ तसव्वुर नहीं बल्कि उसका अमली मंज़र और मज़हर जिस अंदाज़ में उन्होंने पेश किया,
وہ قیامت تک اسلام کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے ایک رہنما حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی اس ڈومین میں، اپنی اس سلطنت کے اندر آپ نے کس طرح لوگوں کے احوال اس سے خود کو آگاہ رکھا اور خود کو کس طرح دنیا کے سامنے اور اپنی جو نظم اور اپنی جو معاشرت تھی اس کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا۔ کس طرح آپ راتوں کو گشت کرتے تھے، کس طرح آپ اپنی ریاست میں بسنے والے ایک عام آدمی کی جو زندگی تھی اس سے باخبر رہنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی توانائیوں کو مجتمع رکھتے تھے، اپنی ریاست کو کس طرح اس کی توانائیاں جو ہیں وہ عام آدمی کی بہتری کے لیے صرف کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر یہ جب جیسے بھی جہاں بھی یہ سوال ہوگا کہ اسلام کا جو نظام سیاست ہے، نظام معاشرت ہے، وہ ہمیں کس عہد میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آتا ہے، تو بلا شبہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عہد ہے، اور آپ کی ان گراں قدر خدمات کو ہمیشہ ہم خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ اور یکم محرم الحرام جو کہ ایک سن ہجری کا آغاز ہے، تو اس کی ایک خاص سگنیفیکنس حضرت عمر فاروق کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سن ہجری کا تعین اور اس کا آغاز، اس میں آپ نے آپ کی جو خدمت اور آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بطور خاص اہم اور معتبر ہے۔ صحیح ویورز، ویسے تو ہر دن، ہر رات اور ہر لمحہ اہل بیت کے ذکر کے لیے ہی ہے، مگر جب محرم آتا ہے تو ہر کوئی ذکر اہل بیت میں لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ قرآن اہل بیت کا تعارف آیت تطہیر میں کیسے، کس خوبصورت انداز میں کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ محرم الحرام کا اگر جس طرح ہسٹوریکل پس منظر دیکھا جائے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو اس کی دو حیثیتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ ایک اس کی حیثیت ہے نجات دہندہ کی، اور ایک اس کی حیثیت ہے حق اور باطل میں لائن ڈرا کرنے والے مہینے اور ایام کی۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہود یوم عاشور یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی۔ تو گویا یہ یوم نجات، حضور نے فرمایا پھر ہم زیادہ حق رکھتے ہیں چونکہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ میرے بھائی تھے، کہ ہم بھی شکرانے میں اس کا روزہ رکھیں۔ تو لیکن ان کی مخالفت کے لیے ہم ساتھ 9ویں کا روزہ شامل کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے ہسٹوریکلی کہ یہ یوم نجات ہے، اور جب ہم تاریخ اسلام پر آتے ہیں تو یہ یوم نجات کے ساتھ ساتھ یوم حق و باطل بھی بن جاتا ہے، چونکہ یوم نجات بئی معنی کہ وہ اصل اساس اسلام کے اخلاقی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، دینی تصور کی جو حضور علیہ السلام نے رکھی اور جس کی کنٹینیوٹی خلافت راشدہ میں رہی، یعنی وہ کما حق ہو نظام جو خلافت راشدہ میں نظام نبوی نافذ رہا، اس پر جب ملوکیت کے وار ہوئے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے دور یزید میں قیام کر کے وہ اصل اسلام کی اساس جس پر حرف آ رہا تھا، جو اس سے پہلے محفوظ تھی، اس اساس کو پھر سے احیاء نو بخشا، یعنی یہ یوم نجات بھی ہو گیا اور حق و باطل اس طور پہ اس کو ڈرا بھی کر دیا گیا۔ قرآن اس کو بڑے زبردست پھر اہل بیت کی شخصیات کو، چونکہ ابھی موضوع یہ ہے تو ہم اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آیت تطہیر کے حوالے سے، یعنی ہر شخصیت کے، وہ صحابہ کرام میں سے ہوں، اہل بیت اطہار میں سے ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ امتیازات ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کو اللہ نے ایک مختلف انداز میں ایک امتیاز سے نوازا ہے۔ آیت تطہیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ امام حسن تشریف لے آئے، پھر امام حسین تشریف لے آئے، پھر جناب سیدہ تشریف لے آئیں، پھر حضرت مولا کائنات تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک یمنی لائنوں والی چادر تھی، وہ اوپر اوڑھ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس پر پھر آیت نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان اہل بیت سے، ان شخصیات مقدسہ سے تمام رجس، ناپاکی، وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، ان سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ گویا اس سے پھر ہم اہل سنت میں چونکہ معصوم صرف انبیاء ہیں، ان کے لیے پھر محفوظ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، صحابہ کرام کے لیے بھی اور اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو یہ وہ مقدس شخصیات تھیں
کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑی رہیں کہ تبرانی کی ایک حدیث میں عرض کر کے بات کو مختصر کر دیتا ہوں، بہت شاندار معیار حق بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اس طور پہ حضور نے فرمایا معیار حق ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ خبردار یہ نہ کرنا کہ ان سے آگے گزر جاؤ، جو ان سے آگے گزر گیا وہ پلٹ کے واپس ان کے ساتھ ملے، جو ان سے پیچھے رہ گیا وہ تیز چل کے ان کے ساتھ آئے، اور خبردار ان کو کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا، وہ اعلم ہیں، وہ جاننے والے ہیں، لہٰذا ہر حال میں ان کے ساتھ چلنا۔ کیوں؟ فرمایا وہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو میری وجہ سے، میری قرابت اور اللہ کی وجہ سے ان سے محبت رکھو۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب محبت اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل ہے، یہ بہت جگہ لکھا ہوا ہے، اور آف کورس یہ ہمیں ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، جب سے بڑے ہوئے یہ بات سنتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذوات، کل کو ہم نے اپنے بچوں کو جب سمجھانا ہو تو وہ ان الفاظ میں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے دین کو اترتے، بنتے اور سنورتے دیکھا ہے، اور انہوں نے اولین سطح پر دین کو محفوظ کیا، اور صرف دین کو محفوظ نہیں کیا بلکہ اس کی ترویج اور تبلیغ کا سامان پیدا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ ان ذوات مقدسہ اور بالخصوص ان میں ابتدائی طور پر ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر اس کے بعد وہ ہستی جنہوں نے کربلا اور اس کے بعد کے مابعد کے مراحل جو ہیں ان میں اسلام کی حقانیت کا پرچم سر بلند رکھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ تو یہ شخصیات ایسی ہیں کہ اگر آج ہماری وادیوں میں، ہماری مساجد کے میناروں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی صداقت، اس کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ اور اس کے ساتھ جو جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امامین سلام اللہ، تو یہ ان ہستیوں کے سبب اسلام اور دین جو ہے یہ محفوظ رہا، اور پھر محفوظ رہنے کے بعد آئندہ نسلوں تک پہنچا۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا و انا دار الحکمت و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت تک انسانیت کو بتا دیا کہ اگر دنیا کے اندر عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی اس کا زینہ علم ہے، اور پھر تم اس وقت تک اس زینے کو سر نہیں کر سکو گے جب تک اس گھرانے کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور مؤثر نہ کرو۔ اور ہم اگر پوری تاریخ دیکھیں، اسلام کی پوری تاریخ دیکھیں تو اوائل دور میں ہمیں یہ ذوات مقدسہ نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ائمہ اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد اگر میں اس خطے کی بات کروں تو یہاں اسلام کا پرچم سر بلند کرنے والی اولین ہستی سید علی بن عثمان الحجویری ہیں، وہ حسنی اور حسینی نسبتوں کے امین ہیں۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، وہ سادات کے خانوادے کی جلیل القدر ہستی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، سادات میں سے ہیں۔ کون سی طلب اور تڑپ ان کو اپنے کریوں اور کوچوں سے لے کر ان جو دیار غیر تھے ان تک آنے پر جس نے مجبور کیا، ظاہر ہے وہ ان کا اوریجن اس علاقے سے نہیں تھا، وہ یہاں آئے اور پھر انہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کا بیج بویا، اور جیسا کہ اقبال نے بھی کہا کہ بند ہائے کو سار آساں گزیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا دنیا کے اندر جہاں جہاں بیج بویا گیا، یہ شجر جہاں جہاں ثمر بار ہوا، وہ کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ پوری طرح ہمیں خانوادہ اہل بیت اور خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں صحیح اور کاوش نظر آتی ہے، اور امت مسلمہ قیامت تک ان کی جبیں سرنگوں رہے گی اور رہنی چاہیے اس خانوادے کی اس صحیح اور کاوش کے آگے، اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر یہ خطے جو ہیں یہ اسلام کے نور سے منور نہ ہوتے۔ بے شک۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری, ڈاکٹر طاہر رضا بخاری اور نکت اسماء گلزار ہمارے ساتھ ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد شہزاد حنیف مدنی نے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مدنی بھائی ایک بہت ہی ریناؤن اور ٹیلنٹڈ خوبصورت آواز رکھنے والے نعت خواں ہیں اور خود بھی بہت بہترین ہوسٹ ہیں. تو اگر ہم کلام سے ہی شروع کریں اس سیگمنٹ کو. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, سیدہ کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, سیدہ کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب, ہم نے اہل بیت پہ بات کی اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا کہ محبت اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. اہل بیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا کیا عالم تھا؟ یہ دیکھیے, یہ کہنے کو تو ہم محض ایک جملہ سمجھتی ہیں, لیکن یہ جملہ نہیں, من نوع حدیث کے یا حدیث کے متون کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بصراحت فرمایا کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے, آپ نے فرمایا اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا, اور بعض احادیث میں ہے داخل ہو جائے تو رسوخ نہیں پا سکتا.
بلکہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر حضور اسلام نے فرمایا اگر ایک شخص دن میں روزہ رکھے اور رات کا قیام کرتا ہو اور نماز کہاں پڑھتا ہو؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور اس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، تو یقین کر لو اللہ اس کو ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ اچھا، اب یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آج پروگرام کا آغاز کیا نا، وہ بڑا زبردست لنک بنتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ اور قرآن مجید کے ذریعے پوری کی پوری اصولی اور بنیادی رہنمائی میسر فرما دی۔ خلافت راشدہ نے اس بنیادی رہنمائی کی بنیاد پہ پوری کی پوری عمارت قائم اور دائم فرما دی۔ جس طرح حضرت فاروق اعظم کا اگر آپ بات کریں، دیکھیں حضرت عمر کے اگر کارنامے، بلکہ آج تک لوگ عمر لاء کے نام سے مختلف ملکوں میں قانون بنے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ اسلامی حدود کی حد بندی حضرت عمر نے کروائی، مسافر خانے حضرت عمر نے بنوائے، شہروں کی حد بندی حضرت عمر نے کروائی، پولیس کا نظام حضرت عمر نے، مؤذن کی تنخواہوں کا نظام حضرت عمر، چنگی محصولات کا سسٹم حضرت عمر، یعنی ایک پورا اسلامک سٹیٹ۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کی کتاب کا نظام فی الواقع زمین پر اگر کسی دور میں نافذ رہا ہے تو حضرت عمر کا دور ہے۔ اب وہی نظام تو بچانا تھا جب حسین وہاں گئے۔ اب جب اس نظام پر پے در پے کبھی اخلاقی حملے، کبھی کرپشن کے حملے، بیت المال سے لٹایا جا رہا ہے، کبھی کچھ حملے، اخلاقیات کی وہ قدریں نہ رہیں۔ وہ دیکھیں نا، وہ دربار ابو بکر عمر بھی ہوتا تھا کہ جہاں پر جناب 17 اور 18 جبے میں پیوند لگا ہوا شخص، کس سے؟ رومن کا امپائر کا وہ بادشاہ آ رہا ہے اور وہ لرزہ خیز ہے، یہ کیا بات ہے؟ اور وہ بات ہو گئی کہ وہ پورے کے پورے کیا کہتے ہیں، اسلام میں جس کیسریت کو اسلام نے شکست دی تھی، وہ کیسریت اسلامی یزید کے دور میں پلٹ آئی۔ تو گویا وہ اساس جو خلافت راشدہ میں قائم کی تھی، اس اساس کو جب ملیا میٹ اور اس کی اساس کو ہلایا جانے لگا تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ یہ وجہ تھی حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کی بڑی زبردست تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسین منی، یہ بالکل واضح ہے، حسین میرا بیٹا ہے، ظاہر ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں۔ وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مفہوم یہ زیادہ بہتر طور پہ بندہ سمجھ سکتا ہے 60 ہجری کے بعد، کہ اس سے پہلے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، اور اس کے بعد میں حسین سے ہوں۔ یعنی جو میری اصل فکر تھی، اور وہ فکر کیا تھی؟ حق اور باطل کا امتیاز۔ دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ کے انفرادی اعمال ہے، آپ کے اللہ کے ساتھ آپ جواب دیں ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھتی تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے دوسرے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ معاشرے میں تباہی، بربادی، اسلامی قدروں کا خاتمہ، اسلامی قدروں پر کمپرومائز اور اسلامی قدروں کو ڈوبتا ہوا دیکھیں اور آپ خاموش رہیں تو آپ کی بچت نہیں ہے۔ قرآن حدیث نے 3 درجے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہاتھ سے اس کو روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو زبان سے اس کے خلاف بولو، اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے اور خطرہ ہے تو پھر دل میں اس کا برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو لہٰذا ایمان کا آخری درجہ تو کمزور لوگوں کے لیے۔ حسین تو ایمان کے پہلے اول درجے کے لوگ تھے، تو لہٰذا انہوں نے ہاتھ سے روکنا تھا۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرے ہاتھ میں طاقت کتنی ہے، لوگ کتنے ہیں، وسائل و اسباب کتنے ہیں۔ ان کے پیش نظر حق اور باطل تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ آ کر آپ آج تک دیکھیں کیسے لائن ڈرا ہو گئی ہے، لائن ڈرا ہو گئی ہے نا، کہ وہ اساس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، وہ اساس حسین نے از سر نو زندہ کر دی۔ اور حسین ظاہراً سب کچھ لٹا کے، شکست کھا کے بھی فتح یاب ہے، اور باقی جو یزید تھا وہ ظاہراً فتح یاب ہو کے بھی شکست خورتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہم ہے، اور ہمیں جو فلسفہ ہے کربلا کا اس کو سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضرور ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کیوں امام عالی مقام اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس مقام پر اپنا اختلافی نوٹ رجسٹرڈ کروایا، نہ صرف رجسٹرڈ کروایا بلکہ اس نظام کو چیلنج کیا، اور اس سے قبل کس طرح آپ اس خلافت راشدہ کے نظام اس کے مددگار رہے، کہ بنیادی طور پر اس خانوادے کا تو جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سب سے بڑا کام اور کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اترتے دیکھا اور پھر اسلامی معاشرے کو تشکیل ہوتے دیکھا، اور جیسا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بعض جو درپیش چیلنجز تھے اس پر انہوں نے ایک پوزیشن لی کہ جیسے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور کسی طرف سے
جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہوا، اور اسلامی ریاست جو ہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے سبب از حد ایک ان پر کمزوری اور ضعف کا عالم تھا کہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر صدمہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور کسی حد تک جو شورا تھی اس کا بھی مشورہ تھا کہ سردست ان چیزوں سے اعراض کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر جو قیام کیا، جو پوزیشن لی، وہ تاریخ اسلام کے اندر بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور دین مکمل ہو گیا، اور وہی کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اب دین میں کوئی کمی یا کجی واقع ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اب اس میں کوئی آدمی یا کوئی طبقہ یا کوئی گروہ کسی چیز کو کم یا زیادہ کرے اور پھر میں بھی موجود رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تاریخ اسلام کے اندر دوسرا اہم ترین موقع جو ہے وہ ہمیں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا وہ سٹینڈ اور وہ پوزیشن ہے جو آپ نے 60 ہجری میں لی، کہ جب آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، جو حلال ہیں ان کو حرام اور جو حرام ہیں ان کو حلال کیا جا رہا ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، اور جو بیت المال ہے، اسٹیٹ بینک ہے، اس کو ذاتی ملکیت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو اور پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسہ اور آپ کی آغوش میں پرورش پانے والا، پھر میں موجود رہوں اور اس پر کمپرومائز کروں اور سکوت اختیار کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ ایک جرأت دی اسلام کو، انسانیت کو، کہ جس کے سبب جب جہاں جہاں کوئی غلط چیز ہوگی اور اس کے بالمقابل صدائے حق بلند ہوگی، تو وہ جوش نے جو کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک بے شک۔ جی بیٹا کلام۔ یوں تو موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، یوسف بھی ہے، پر میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے، فقیر
हर तरह मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। खुद जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, खुद जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सुनहरी जाली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। जज़ाकल्लाह। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्योंकि अब हम अपने शो के अख्ताम की तरफ पहुंच रहे हैं, तो आपको ये ज़रूर रिमाइंड करना चाहूँगी कि व्यूअर्स, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई ऐसी बातें हैं जिन पे आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पे मॉर्निंग एट होम के नाम से। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो डेली हमारा सिलसिला जारी रहेगा गुफ्तगू का विद स्कॉलर्स, तो उनसे हम आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। जी अली भाई, आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए जी, कंक्लूसिव रिमार्क्स में एक दो गुजारिशात ये पेश करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक रिवाज पड़ गया कि बड़ी शख्सियात का तज़किरा ज़िक्र तो बड़ा होता है और हर मकतब फ़िक्र अपने अपने अंदाज से करता है, लेकिन जो उनका असल क्रक्स और पैगाम होता है उससे हमारी निगाह हट जाती है और उसको हम अपनी अमली ज़िंदगियों में ढालने एक तरफ रख के सिर्फ वो एक रस्म बना देते हैं एक चीज़ को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जहाँ तक बात है, इमाम हुसैन का जो क़याम था वो इस्लाम की कदरों की बहाली के लिए था। वो अखलाकी कदरें भी थीं, वो सियासी कदरें भी थीं, वो मुआशी कदरें भी थीं, वो मुआशरती कदरें भी थीं, वो मजहबी कदरें भी थीं। अगर एक शख्स अखलाकी गिरावट का शिकार है और ऐसी कंपनी में रहता है और ऐसी कंपनी में कंप्रोमाइज़ किया हुआ है जो अखलाकी गिरावट की कंपनी है, वो अपने आप को पूरे जिस्म पे हुसैन हुसैन लिखवा के फिर लेना, समझ लें कि उसका हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो झूठा है। अगर कोई शख्स मुआशरे की मुआशरती कदरों के गिराने में किसी न किसी तौर पर मुमीद मुआवन है, वो अपने आप को जितना बड़ा हुसैनी समझ लें, आप समझ जाएं कि वो चूँकि मकसद से हुसैन से टकरार है, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद इसी तरह देख लें सियासी, कि जो शख्स सही और कुरान ने ये ज़ाब्ता दिया कि अहल को अमानतें सपुर्द करो, अहल लोगों का साथ देता है और नाअहलों की मुखालफत करता है, और जो इसके बरक्स जाता है उसका हुसैन से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो लिहाजा मकसद हुसैन के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। क्या खूबसूरत बात की आपने, और इसी नोट पे हम शो को कंक्लूड करेंगे। जी मदनी भाई। में हर बामुदर हुसैन का है,
محبتوں کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ، سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ محبتوں کے حوالوں میں